إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے وقت قضاء عمری کی نماز پڑھنے سے تہجد کا ثواب ملتا ہے؟ سوال کا مقصد تو ظاہر ہے کہ تہجد کے وقت میں اگر کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری تو ادا ہو رہی ہے، لیکن اس کو تہجد کا ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ناظرین، یہ سمجھنا چاہیے کہ تہجد کی جو فضیلت آئی ہے اور تہجد جس کو کہا جاتا ہے وہ نفل نماز ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اس پورے دورانیے میں جس بھی وقت نفل نماز پڑھی جائے تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بہتر وقت اس کے لیے یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں ہو، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فرض ذمہ داری جیسے کہ قضا نماز پڑھنا ہے وہ اس وقت میں ادا کر رہا ہے تو اس سے تہجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ یہ کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی اگر اس وقت اونٹا ہوا ہے قضا نمازوں کے لیے تو وہ 2 رکعت تہجد پڑھ لے نفل کی نیت سے اور پھر اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کرے تو تہجد کا ثواب الگ سے ملے گا اور قضا نمازیں بھی اس کو میسر ہوں گی، اس کو پڑھ سکے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر پہلی صف میں کچھ بچے ہیں تو خالی صف میں جو بچے ہیں ان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، یہ اصول تو یہ ہے کہ وَيَصِفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ کہ پہلے بالغ مردوں کی صف ہوگی، اس کے بعد بچوں کی صف ہوگی۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے جب بچے ایک سے زائد ہو اور وہ بچے اتنے سمجھدار ہو کہ وہ نماز کی جو حساسیت ہے، جو سنجیدگی ہے اس کو سمجھ رہے ہوں اور وہ نماز میں کوئی ایسی شرارتیں نہ کر رہے ہوں جو اپنی نماز اور دوسروں کی خرابی کا ذریعہ بنے، تو ایسے بچوں کو اگر ایک سے زائد ہے تو پھر الگ صف میں ہی پیچھے کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اگر بچہ ایک ہے تو اس کو بالغوں کے ساتھ ہی کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ بچے ایک سے زائد ہے لیکن ان سے خدشہ ہے کہ الگ ہو کر وہ شرارتیں کریں گے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو بھی ان کو بالغوں کے صف میں ہی کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ ان بچوں کے حوالے سے ہے جو سمجھدار ہو، جو مسجد کے آداب کو سمجھتے ہوں۔ ایسے بچے جو مسجد کے آداب سے ہی واقف نہیں ہے اور مسجد کی جو پاکیزگی ہے اور تقدس ہے اس کا احساس ان کے ذہن میں نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، جیسے کہ حدیث میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ میں نے چند ماہ پہلے عصر یا ظہر کی نماز پڑھائی، لیکن گھر آ کر پتہ چلا کہ کپڑوں کا کچھ حصہ ناپاک تھا، تو چند نمازیوں کو بتایا لیکن کچھ لوگ نہیں مل سکے، تو ان کے حوالے سے کیا کروں؟ تو ناظرین، اگر ان کے کپڑے پر اتنی نجاست تھی کہ واقعی اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز نہیں تھا، تو پھر تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مقتدی ان کے علم میں آئے ان کو بتائے کہ نماز نہیں ہوئی، وہ اپنی نماز کا اعادہ کر لیں۔ لیکن جو مقتدی ایسے جن کو ایکسیس کسی بھی طرح نہیں ہو پا رہا، تو اس کے ذمے پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان میں جہاں بھی وہ لوگ ہیں ان کو اطلاع کر دے، تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس آسانی سے جن لوگوں کو یہ مطلع کر سکتے ہیں ان کو بتا دے، باقی بس انشاءاللہ ان کو بھی گناہ نہیں ہوگا اور ان لوگوں نے بھی چونکہ غلطی سے اور انجانے میں یہ کام ہوا ہے ان سے، تو انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ ایک اور سوال ہے کہ جمعہ کی نماز میں فرض سے پہلے اور اس کے بعد کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے اور ان کی ترتیب بھی بتا دیں۔ تو فرض جو ہے نا جمعہ کی وہ تو 2 رکعتیں ہے، اس سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ 4 ہے جیسے کہ ظہر کی نماز سے، اور اس کے بعد پھر 6 سنتیں ہیں۔ اس میں اچھی ترتیب تو یہ ہے کہ 4 رکعتیں پہلے پڑھی جائے اور پھر 2 رکعتیں اس کے بعد ہوں۔ لیکن اگر کوئی اس کا عکس کر لے کہ 2 رکعتیں پہلے پڑھ لے اور 4 رکعتیں بعد میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ کہ کسی کو اگر زیادہ جلدی ہے تو وہ 4 رکعت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے کہ جمعہ کے بعد جو ہے نا وہ 4 رکعت پڑھے، کیونکہ حناف کے ہاں جو اصح قول ہے اس میں 4 رکعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت جو ہے وہ احتیاطاً ان میں شامل کیا گیا ہے بعض روایات کی روح سے۔ تو عام حالات میں تو 6 ہی رکعتیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ جلدی ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر 4 رکعت بھی جو بعد والی سنتیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے ناظرین اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ
غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نماز جنازہ کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ میت سامنے ہوگی تو نماز ادا ہوگی، غائبانہ نماز جنازہ یہ ادا نہیں ہوتی اور وہ نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ روایات میں یہ بات آئی ہے تو ان کی توجیہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ کوئی باقاعدہ شریعت کا حکم ہوتا تو پھر بہت کثرت سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے صحابہ کے دور سے، اس لیے کہ صحابہ کرام اکناف و اطراف میں گئے ہیں جہاد کے لیے، مختلف جگہوں میں شہید ہوئے ہیں، اور کس کی چاہت نہیں ہوگی کہ وہ کسی صحابی کا جنازہ پڑھے؟ ہر ایک کی ہوگی، لیکن ایسے واقعات کثرت سے منقول نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شریعت کا کوئی مستقل حکم نہیں ہے۔ اور جن روایات میں غائبانہ نماز جنازہ کی بات آئی ہے تو وہ معجزے کے تحت ان کی توجیہ کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان میتوں کو لایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا، پیغمبر کے معجزے ہوتے ہیں، ان معجزوں کے طور پر، اور پھر حضور نے اس میت پر ہی نماز پڑھائی ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے۔ احناف کا جو موقف ہے، جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اس مسئلے میں چونکہ دوسری رائے بھی موجود ہے تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پہ نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے نہ پڑھیں۔ ایک اور سوال ہے کہ مجھے 5 لوگوں نے قرآن ختم کرنے کے لیے کہا اور میں نے پھر ایک بار پڑھ کر جو ہے سب کو ثواب جو ہے نا وہ بخش دیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو ایصال ثواب میں یہ اصول ہے کہ ایک آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو وہ ایک سے زائد افراد کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، اور ان سب کو پورا ثواب پہنچتا ہے، ہر ایک کو الگ الگ، اور اس آدمی کو پورا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ البتہ یہ نہ بتایا جائے ہر ایک کو کہ آپ کے لیے میں نے مستقل الگ سے قرآن کا ختم کیا ہے، کیونکہ یہ پھر غلط بیانی میں یہ بات آئے گی۔ ایک اور اہم سوال ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے مطابق ہوگا، ہم اپنے وطن پاکستان کے مطابق رکھیں گے، کیا کریں گے؟ تو ناظرین، اس طرح عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، جتنے بھی اس طرح کے فضائل والے روزے ہیں وہ ہر ملک میں اس ملک کے قمری تاریخوں کے حساب سے ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جب اس دن وہ ہے تو بس باقی دنیا میں ہے، ہر ملک میں اس دن کا اعتبار الگ الگ ہوگا۔ تو اگر سعودی عرب اور پاکستان یا کسی اور ملک میں دن مختلف ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ سعودی عرب میں یوم عرفہ کسی اور تاریخ کو ہوں اور جو ہے نا پاکستان میں کسی اور تاریخ کو ہوں۔ یہاں لوگ ایک غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ یوم عرفہ کو عرفہ ہی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں وقوف عرفات ہوتا ہے، تو جس دن وقوف عرفات ہو تو پوری دنیا میں وہی یوم عرفہ ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، وجہ تسمیہ جو یوم عرفہ کا نام رکھنے کی وجہ ہے صرف یہ ایک نہیں ہے، اور بھی بہت سارے وجوہات ہے کہ اس دن حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے احکام دیے تھے اور جن ابتلاءات سے گزارا تھا ان سے وہ گزرے، تو ان دن جو ہے اس دن میں انہوں نے ان ابتلاءات کے نتائج سے واقفیت حاصل کی وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے وجوہ ہے۔ تو صرف اس نام سے یہ دلیل پکڑنا یہ بہرحال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے کہ باقی دن جو ہے وہ الگ الگ حساب سے ہے، تو یوم عرفہ بھی ہر ملک کے اپنے اپنے حساب سے ہوگا، اور اس میں کوئی حرج والی بات بظاہر نہیں ہے۔ تو یہ آج کے مجلس کے سوالات ہیں، باقی انشاءاللہ کسی اور مجلس میں۔